ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج سینئر وکیل لطیف کھوسا صاحب نے ایک انکشاف کیا اور وہ انکشاف یہ کچھ اس طرح سے سامنے آیا کہ صدر صاحب نے بانی پی ٹی آئی کو این آر او دے دیا ہے. اب یہ کیا کہانی ہے میرے خیال میں بخاری صاحب سے جان لیتے ہیں. بخاری صاحب یہ کس جو ہے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صدر صاحب نے یہ کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 اگست کو یہ ہوا ہے اور کسی کو کانوں کان اس کی خبر جو ہے وہ ہو نہیں سکی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی سادگی سے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے اس کی میں داد نہ دوں گا تو اگر بڑی زیادتی ہو جائے گی. خیر یہی حال صدر صاحب کا بھی ہے. اچھا, صدر صاحب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو 2-2.5 ہفتے رہ گئے ہیں ان کے, کیونکہ 9 ستمبر کو انہوں نے رخصت ہونا ہے, وہ پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں یہ کہ وہ عزت دار طریقے سے نہ جائیں ایوان صدر سے. مطلب ہے ٹویٹ سے شروع ہو جائیں آپ. مجھے تو باقاعدہ شرم آ رہی ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ 2 ہفتے سے زیادہ وہ بل اپنے پاس 10 دن سے زیادہ رکھ کے بیٹھے رہے اور کسی سے نہیں کہا انہوں نے کہ ان کو واپس بھیج دیں. جب وہ قانون بن گیا تو پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے معافی مانگی ان لیڈروں سے جو پھڑے گئے ہیں, جس کو پنجابی کہتے ہیں پھڑے جانا, جو پھڑے گئے انکلوڈنگ دا پارٹی چیف. بھائی اگر آپ نے اس بل پر دستخط ہی نہیں کیے ہیں اور وہ قانون نہیں بنا ہے تو پھر معافی کاہے کی مانگ رہے ہیں آپ؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے دوسری حرکت فرما دی ہے. دیکھیں آپ کی اس حرکت نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی چیف کی کاز کو کہ جس مجرم کی سزا میں آپ تخفیف کرتے ہیں پاکستان یوم آزادی کے حوالے سے, آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو اس کو سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. تبھی تو آپ نے کمی کی ہے نا اس میں. So it's a sort of a confirmation that sentence is according to the law. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں کہ جب صدر مملکت کسی قیدی کی سزا میں جس کو سزا ہو گئی ہوئی ہے تخفیف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے, ٹھیک ہے. سمجھ گئے بخاری صاحب؟ ہاں نہیں آپ جان بوجھ کے بخاری صاحب نہیں دیکھیں نا, بہت سارے تو ایسے ہمارے ہاں لوگوں کو سزا ہوئی ہوتی ہے جو بیچارے پتہ نہیں کتنی دیر کے بھگت لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مطلب سزا صحیح ہوئی بھی ہے اسی لیے تخفیف کی جا رہی ہے. تخفیف تو میرے خیال میں پھر اس میں تو کوئی وہ نہیں ہوتی, کسی بھی تفریق کے بغیر آپ تخفیف کرتے ہیں. وہ سب قیدیوں کی ہو جاتی ہے نا. میں ویسے جاننا چاہ رہی ہوں نالج کے لیے. وہ ایسے ہی ہے, یہ صرف ایک شخص کو نہیں دی ہے لیکن باقیوں کے ساتھ اس شخص کو شامل کرنا جو ہے وہ مزیدار بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے چیف, ان کا ایک بیانیہ تھا مر جائیں گے این آر او نہیں لیں گے. اچھا, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل گیا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا, آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انکشاف بھی میرے خیال سے خاموشی سے چلتی رہتی بات تو کوئی حرج نہیں تھا. وہ جو مور لوئل دین دا کنگ ہے نا کھوسا صاحب, انہوں نے آج اس کا انکشاف فرمایا ہے کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران. تو یہ بات جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا آسمان پہ چڑھ گئی ہے. کھوسا صاحب کا مسئلہ ہے, کھوسا صاحب درینا پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور اپنی پوری جوانی اور پورا ایک طویل عرصہ جو ہے کئی ڈیکیڈز انہوں نے پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو نمایاں بھی رکھا, اپنے آپ کو یعنی اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز بھی کروایا. لیکن پھر اچانک ان کے اندر کا عمران دار جاگ پڑا ہے. اب وہ یہ کوئی نئی ٹرم ہے, عمران دار ٹرم پہلے استعمال ہوئی تھی ججوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کے اندر عمران دار جاگا ہے اس کے لیے وہ ان کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن دس از ناٹ فار چیریٹی, یہ کوئی فری میں نہیں ہے. یہ ان کو خان صاحب سے بیٹے کے لیے ٹکٹ چاہیے تھی, سمجھ نہیں نا آپ میری بات. تو یہ اب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ عدالت کے اندر بیان فرمایا ہے, جو کچھ انہوں نے جو ٹرائل جج تھا اس کی شان میں بیان فرمایا ہے, جو کچھ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ ایک سیزنڈ پالشڈ سینئر وکیل سے آپ توقع نہیں کرتے ہیں. وہ پارٹی کے بالکل آلموسٹ کارکن بن گئے ہیں, وچ از ڈسکشن, کوئی اس کے اوپر دو رائے نہیں رکھ سکتا. مگر ان کو یہ موقع کیوں ملا ہے؟ ان کو یہ موقع اس لیے ملا ہے کہ جو سب سے بڑے لائر تھے پی ٹی آئی چیف کے, خواجہ حارث, انہوں نے فائلیں شائلیں واپس کر کے اور یہ کہا ہے کہ جی میں اب مزید یہ فرض جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتا.
مطلب مختلف قسم کی توجیحات اس کے حوالے میں دی جا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو فیسیں ملنی بند ہو گئی تھی, لہٰذا انہوں نے کہا جی آپ پڑھو اپنے کیس, اللہ حافظ. کوئی پریشر بھی ہو سکتا ہے ان پہ؟ دوسرا جو جواز انہوں نے دیا وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانونی ٹیم ہے چیف صاحب کی, اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اچھا. ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ مور لائل دین دا کنگ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے. اچھا. اچانک بابر اعوان صاحب واپس آ گئے ہیں, لندن گئے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, وہ بھی اچانک بہت بڑے لائلسٹ بن کے نمودار ہوئے ہیں. تو خواجہ صاحب چونکہ بہت سینئر وکیل ہیں, عدالتیں جتنی بھی ہوں, چاہے ہائی کورٹ ہے چاہے سپریم کورٹ ہے, اس میں ان کا عزت اور احترام ہے, اس لیے کہ ان کے والد بھی وکیل تھے اور بہت پائے کے وکیل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک دھچکا ہے خان صاحب کے جو لیگل بیٹل چل رہی ہے اس کے لیے کہ خواجہ حارث جیسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے. تو یہ سب کچھ جو ہے عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے. تو ان کو ان کی جگہ ٹیک اوور کیا ہے کھوسا صاحب نے؟ جی, کھوسا صاحب آٹومیٹکلی پھر دین ہی از دی سینئر موسٹ, تو پھر وہ آ گئے, تو وہ آ گئے ہیں. لیکن یہ سینئر موسٹ وکیل کھوسا صاحب کافی طویل آج بحث بھی کی گئی ہے ان کی طرف, کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلے خیال یہ تھا, جس طرح کل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 12 بجے تک آپ سنیں اور پھر ہم 1 بجے سنیں گے اس کو. جی. تو بیٹر سینس ہیز پریویلڈ, کیونکہ اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا, سوشل میڈیا میں بھی ہوا, ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہوا, ہم نے بھی کیا تھا کہ جناب یہ فیصلہ تو پہلے آپ نے سنا دیا ہے کہ ٹرائل جج نے بڑی غلطیاں کی ہیں, اس میں تو بڑے لکوناز ہیں, اس میں تو بڑے لوپ ہولز ہیں, اور آپ نے ایک طرح سے ڈکٹیٹ کرایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو تھینک گاڈ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ. نہ صرف یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنکلوڈ نہیں کی وہ پروسیڈنگز, سپریم کورٹ نے اس کو منڈے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از این ایکٹ آف وزڈم. یہ بہت اچھا کیا ہے, ورنہ یہ بہت کنٹروورشل ہونے جا رہا تھا جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کرتی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, پاکستان بار کونسل کے رہنماؤں نے بھی آج بات کی اور میرے خیال میں کافی لاجیکل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, نہیں چاہتے کہ عدالتوں کو مخصوص نام سے پکارا جائے. میرے خیال میں کافی ٹھیک بات ہے. مطلب اب جس کو بھی جو ہے وہ مخاطب کر کے کئی ہو یا جس سے بھی مطالبہ کیا گیا ہونا, تو آئیڈیلی یہی چاہیے کہ عدالتوں کو مخصوص نام سے نہیں پکارا جانا چاہیے, عدالتوں کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. اس سے آبویسلی ہمارے ہاں جو قانون اور انصاف جو ہے لوگوں کا اس کے اوپر سے اعتماد جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے یا اس میں کمی آتی ہے, جو کہ ہونی نہیں چاہیے. اچھا, مجھے حیرت ہوئی آپ سے سن کے کہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. وہ اعتماد ہے باقی ابھی؟ ہماری عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ عدالتوں کے احترام کا بھرکس اڑ گیا ہے. لوگ ججز کو جس ناموں سے پکار رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں رائے زنی کرنا اتنا آسان کبھی بھی نہیں تھا. ایک ان کا احترام تھا جس کے پورا قوم احترام کرتی تھی, اس لیے کہ وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو پارٹیزن بنا کے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ لوگ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. یہ جو پاکستان کی بار کونسل کے جو چیف ہیں, حسن پاشا صاحب شاید نام ہے ان کا, انہوں نے یہ سپریم کورٹ کو کہا ہے, کسی اور کورٹ کو نہیں کہا, کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کسی خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھتی ہے یا ان کا کوئی فیوریٹ لیڈر ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.